نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین مکین حمید کریم رؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین گرامی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج میرا موضوع ہے چند تبلیغی خواتین صحابیات مبشرات۔ آئیے حضرت ام عمارہ کے بارے جانتے ہیں۔ ام عمارہ بہادر اور دلیر عورت تھیں، جنگ و جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں، شمشیر زنی تیر اندازی میں بہت ہی ماہر تھیں، جنگوں میں آقا کا دفاع بھاگ بھاگ کر کرتیں، جنگوں میں پانی پلاتیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں۔ احد میں کافروں نے حملہ کیا تو حضرت ام عمارہ سینہ سپر ہو گئیں۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف انہوں نے اس قدر جواں مردی سے جنگ کی کہ آپ کے جسم اطہر پر 12 زخم بھی آئے اور آپ کا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جنگ و جہاد میں ام عمارہ ہر وقت حاضر رہتی، اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتی۔ حضرت ام عمارہ فرماتی ہیں، میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا، جنگ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑتے ہوئے مجھے معلوم ہوئے تو میں نے فوری طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع جو تھا وہ ایک تلوار کے ساتھ کیا، اور آپ کو وہ تلوار کے ساتھ آپ نے اس لیے دفاع کیا کہ آپ کو شمشیر زنی میں بڑی مہارت تھی۔ ابن کمیہ نے حضور کے شانہ مبارک پر تلوار کا وار کیا تو حضرت ام عمارہ نے بھاگ کر اسے ضربیں لگائیں۔ جب اسے ضربیں لگائی گئیں تو اسے نقصان نہیں ہوا، اس لیے نہیں اسے نقصان ہو سکا کہ اس نے 2 زریں پہنی ہوئی تھیں، وہ اپنے نقصان سے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست شفقت سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ام عمارہ کو جنت میں میرا رفیق بنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے جنگ احد میں دائیں بائیں دیکھا، حضرت ام عمارہ کو میں نے اپنی حفاظت کرتے ہوئے پایا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو کفار مکہ نے مسلمانوں پر گھیر تنگ کر دیا، یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس انتہائی نازک صورتحال میں حضرت ام عمارہ نے تلوار کا سہارا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ اس قدر کشاں کشاں رہتی تھی کہ شمشیر زنی کا ناقابل فراموش مظاہرہ کر گئی۔ حضرت ام عمارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی عظیم صحابیہ تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام عمارہ کے لیے دعا فرمائی تو ام عمارہ نے اسی وقت کہا، ما ابالی ما اصابنی من امارت دنیا، اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی مصیبت آئے، کسی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑے، یا رسول اللہ میں پرواہ نہیں کروں گی۔ یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور پھر جنگ یمامہ میں ام عمارہ نے شرکت کی اور دشمن فوج کا مقابلہ بڑی بہادری کے ساتھ کیا۔ صلح حدیبیہ میں بھی ام عمارہ موجود تھی، بڑی بہادری کا انہوں نے اس وقت بھی مظاہرہ کیا۔ حضرت ام عمارہ کو جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے پر حضرت عمر فاروق نے مال غنیمت سے دوپٹہ بھی عطا کیا۔ اسی طرح حضرت ام عمارہ کے علاوہ روایت میں آتا ہے کہ جب مدینہ میں اطلاع پہنچی کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہے تو کچھ خواتین امداد کے لیے میدان جنگ میں آ گئیں۔ ان میں سے وہ خواتین جنہوں نے اس وقت جنگ کے لیے میدان جنگ میں شرکت کی ہے ان کے میں نام بتاتی ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت ام سلیم زوجہ ابو طلحہ، ام ایمن، یہ عظیم خواتین جنہوں نے مرم پٹی اور پانی پلانے کا کام سر انجام دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی پیاری فاطمہ الزہرا نے اپنے پیارے ابو کے چہرہ مقدس کو صاف کیا۔ آپ نے بھی زخموں کو صاف کرنے کا ذمہ لیا ہوا تھا۔
اسی طرح ایمن تو غزوہ احد میں زخمی بھی ہو گئی. حضرت حمنہ کا صبر کہ اس کے عزیز و اقارب جو تھے اس کے سامنے اتنی تعداد میں شہید ہوئے کہ انہوں نے اپنے چیخ و پکار اور اپنے غم کو صبر میں تبدیل کر لیا. غزوہ احد کے شہداء کی تعداد جو تھی وہ 70 تھی. لوگوں، عظیم خواتین کے کردار اور عمل نے ثابت کر دکھایا کہ خواتین تبلیغ و اشاعت، جنگ و جہاد میں حصہ لے کر مردوں سے پیچھے نہیں رہی. اور پھر غزوہ صلح حدیبیہ میں عورتوں کی شمولیت کے نام سنیے، جن مستورات نے صلح حدیبیہ کے موقع پر شمولیت کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمارہ، حضرت منی، حضرت عامر رضی اللہ عنہا، یہ اس وقت صلح حدیبیہ کے مقام پر حاضر تھیں. غزوہ تبوک میں خواتین کا جذبہ ایسا تھا کہ رومیوں سے جنگ تھی. رومی دنیا کی واحد سپر پاور تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلنے والیوں نے جو کچھ بن پڑا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کے حاضر کر دیا. جن کے پاس دینار اور درہم تھے وہ تو دینار اور درہم لے آئیں، اور جن کے پاس زیورات تھے وہ آقا کی خدمت اقدس میں زیورات ہی لے آئیں. کسی نے انگوٹھیاں، کسی نے بالیاں، کسی نے اپنی پازیبیں، ہار اور کنگن وغیرہ سارے آقا کی خدمت اقدس میں لا کے رکھ دیے. ایسے انہوں نے اپنے گھر باہر کو، مال کو ایسے لٹایا اور اسلام کو زندہ کر کے گئی. اسلام کا نام سر بلند کرنے والی خواتین تھیں. اسی طرح ایک اور بی بی ہے جس کا نام سلیم رضی اللہ عنہا ہے. غزوہ حنین میں سلیم نے خنجر نکالا. غزوہ حنین میں ابو طلحہ نے، اس کے خاوند نے، اس خنجر کے بارے سلیم سے پوچھا کہ یہ آپ کو خنجر کہاں سے ملا ہے، یہ کس کا خنجر ہے؟ کہنے لگی یہ ایک مشرک کا خنجر ہے. یہ ماجرا، یہ بات ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی گئی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر سلیم نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں میدان جنگ میں تھی، بگھوڑے کافر کا تعاقب کر رہی تھی، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا اور یہ خنجر میرے ہاتھ میں آ گیا. یا رسول اللہ، یہ میرا ہی تو ہے. آپ تبسم فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ مسکرائے. اب آپ خوش ہو گئے کہ سلیم نے کیسا جذبہ دکھایا ہے، کتنا جذبہ رکھنے والی عورت ہے. لوگوں، ایک اور بات کا بھی غور سے سن لو کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جنہوں نے مردوں کو مسلمان بنایا ہے. نمبر 1، ابو طلحہ اپنی بیوی سلیم کے ذریعے راہ حق پر آئی. نمبر 2، حضرت عمر بن خطاب اپنی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب کے زیر اثر اسلام لے کے آئی. حضرت عثمان بن عفان سعدی بن کریز کی دعوت پر اسلام لائے. حضرت اکرمہ اپنی بیوی حکیم کی تبلیغ سے راہ حق پر آئی. تو لوگوں، معلوم ہوا کہ ملک و ملت کی تعمیر میں عورت دائیں ہاتھ کی مانند ہے. اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر غار ثور میں کھانا پہنچاتی. حضرت اسماء بنت ابی بکر کا کام تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار میں کھانا بھی دیتی. اس وقت آپ کی عمر صرف 12 برس کی تھی، معصوم تھی. قریش مکہ سے چھپ چھپ کر جایا کرتی تھی. ابو جہل نے زود و کوبز کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلوم کرنا چاہا تو وہ صاف ہی انکار کر گئی کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے آقا کدھر ہیں. 12 سال کی بچی تھی. اور پھر حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جابر حکمرانوں نے آپ کے بیٹے کو سولی پر لٹکایا. بیٹے کو سولی پر لٹکتی ہوئی لاش کو دیکھ کر کمال صبر کا مظاہرہ کر دکھایا. فرمانے لگی، جابر سلطان، تو نے اس کی دنیا برباد کی ہے، میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، اور اس نے تیری عاقبت برباد کر دی ہے. ایسے ان کے حوصلے دیکھیے. اور اسی طرح ایک بی بی سمیہ تھیں. ان کے کیا کہنے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون تھیں. حضرت سمیہ زوجہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہا، وہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتی تھی، خطاب کرتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صحابیہ تھی. تو جب وہ خطاب دیتی تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کرتا تھا، اور ابو جہل نے اس کے خاوند کو بی بی سمیہ کے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا، اور وہ اپنی خاوند کی پھانسی دیکھ کر بھی اس ذرا بھی لڑکھڑائی نہیں.
اور اس نے اپنے خامد کی میت پر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسلام کا کام جاری و ساری رکھا۔ پھر اس کا بیٹا عمار تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا عمار تھا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، کوئلوں پر ان کی چربی پگھلنے لگی۔ حضرت سمیہ نے ایمان کو مضبوط رکھا اور حضرت سمیہ کہنے لگی یا اللہ حضرت ابراہیم کی طرح میرے بچے کے لیے یہ آگ ٹھنڈی کر دے۔ کیسی بات ہے کہ حضرت عمارہ سے دشمنی کی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی ہے۔ کیسی بات ہے، بیٹے کی وفات پر بھی کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر بھی دین کا راستہ نہیں چھوڑا، اسلام کی راہ پر چلتی رہیں۔ ایک تبلیغی خاتون تھیں، حضرت سمیہ کی شہادت کے بارے میں سنیے۔ کہتے ہیں کہیں 4 گھوڑے لکھا ہوا ہے اور کہیں 4 اونٹ لکھا ہوا، 2 گھوڑے یا اونٹ آپ کی ایک ٹانگ کے ساتھ باندھ دیے گئے اور ایک دوسری ٹانگ پر بھی اسی طرح باندھ دیے گئے، دونوں گھوڑوں کو یا اونٹوں کو مخالف سمت پر دوڑایا گیا، آپ کے جسم اطہر کے 4 ٹکڑے ہو گئے اور آپ کے جسم کے ٹکڑوں سے اور خون کے قطروں سے یا محمد کی آوازیں آنے لگی۔ ایسی بہادر عورتیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسلام میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون تھی اور اسلام کا سر بلند کر کے گئی ہیں۔ قربان جائیں حضرت زینب، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، جو اپنے بیٹے اون اور محمد کی قربانی کر گئی کربلا معلیٰ میں، اور ایسی پیاری قربانی کر کے گئی ہیں کہ وہ ایسا ایک نظام دکھا کے گئی ہیں، ایسے کفر کے پتھر اٹھا کر گئی ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے قرآن پاک اور اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت کو جگا کر گئی ہیں۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی علی کی بیٹی۔ زینب نے قصر یزید کو لرزا دیا۔ حضرت زینب کا خطبہ، اس کے چند الفاظ بولتی ہوں۔ سب سے پہلے اس نے یزید کو ایسے للکارا، خالق حقیقی کی حمد و ثنا کی، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، قرآنی آیات سے خطبے کا آغاز کیا، یزید کو للکارا، اے یزید تو یہ سمجھ بیٹھا ہے ہمیں قیدی بنا کر تو عزت پا گیا ہے، تو تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے، تو بھول چکا ہے خدا نے تجھے مہلت دی ہے کہ تو گناہ اور کرتا جا، تجھ پر اللہ تعالیٰ نے رسوائی کا عذاب بھیجنا ہے، تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں اس وقت تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس وقت میدان کربلا میں اندھا ہی ہوتا، میں یہ کام نہ کرتا اور یہ آج عذاب کا دن نہ دیکھتا۔ اور پھر فرمانے لگیں یوم آخرت میں اہل بیت رحمت خداوندی کے سائے کے تلے ہوگی اور تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہوگا۔ بی بی شہر بانو حضرت امام حسین کی بیوی، جنہوں نے کربلا معلیٰ میں اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو قربان کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے منظر دیکھا ہے، علی اصغر معصوم کو انہوں نے اللہ کی راہ پہ کیسے قربان کیا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں، اور ذرا بھی میدان کربلا میں وہ گھبرائی نہیں ہیں۔ کیسی ان کے حوصلے اور کیسا ان کا ایمان تھا۔ یہ خاتون ہیں، عورت ہیں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی اور سردار جنت ہیں، اپنے بیٹے حسن اور حسین کو کیسے شہید کر دکھایا، یہ ان کی گود کی تربیت تھی۔ اپنے پوتے علی اکبر نوجوان، علی اصغر معصوم شہید، اور یہ دیکھیں یہ کیا ماجرا ہے، یہ سارا حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت کا اثر تھا، جو ان کے جانے کے بعد بھی ان کے بچوں نے ہنس کے یہ شہادت پائی ہے۔ شریعت بچا لی اور تربیت تو فاطمہ الزہرا کی گود کی تھی۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کی بہن نے اسلام کیسے اپنے بھائی کو دیا۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی 14 آیت مقدس بتا رہی ہے، حضرت عمر فاروق کی بہن نے اسلام دیا۔ انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لی ذکری، میری یاد کی خاطر۔ یہ دیکھیے بہن نے یہ سورۃ طٰہٰ کی 14 آیت پڑھی اور پھر اس کا حضرت عمر فاروق کی کایا پلٹ گئی
کہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلوار لے کر استغفر اللہ نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اور کہیں وہ کہنے لگا کروں تے ٹریا سی مار مکاونے نو، مینوں مار دیاں لے چلو، لوکو عمر دی عمر نہ برباد ہووے، جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ پتہ چلا کہ بہن نے قرآن پاک کے ذریعے حضرت عمر فاروق کو مسلمان بھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی آغوش میں بھی سلا دیا، اور آپ کے پیارے لاڈلے جار بنا دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ ایک عورت کا کمال ہے۔ حضرت خولہ بنت ازور یہ ایک ایسی صحابیہ تھی کہ 19 ہجری دمشق میں میدان جنگ میں رومیوں کے مقابلے میں گئی اور فتح یاب ہو کر آئی۔ اور پھر یہ دیکھیے خولہ اتنی بہادر اور دلیر تھی جنہوں نے مردوں سے زیادہ کام کر دکھایا۔ حضرت خولہ کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے خاوند نے آپ کو ایک لفظ ایک دفعہ آ کر کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے۔ اسلام میں یہ بات طلاق نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ طلاق سمجھی جاتی تھی، زمانہ جاہلیت کا تھا، تو حضرت بی بی خولہ بوڑھی بھی تھیں، بچے بھی تھے، گھر میں پیار بھی تھا، خاوند سے پیار بھی تھا۔ وہ تو روتی ہوئی کملی والے آقا دو جہاں کے پاس تشریف لائی۔ آقا نے فرمایا جو کچھ تو کہہ رہی ہے اس کا جواب ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ تو کہنے لگی اے اللہ اس کا جواب نہیں مل رہا، تو ہی اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو جلدی ہی میرے مسئلے کا حل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے قرآن پاک کی وہی آیات نازل فرما دے تاکہ میرا فیصلہ ہو جائے۔ ساتویں آسمان پہ اس بی بی خولہ کی اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی، اور بی بی عائشہ صدیقہ نے حضرت بی بی خولہ سے کہا خولہ ذرا ٹھہر تو جا، دیکھ کملی والے آقا دو جہاں کے چہرہ مقدس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ وہی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو تو نے شکایت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مجھے دے دیا ہے۔ تو آپ کا یہ اس وقت آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 1 نازل ہو گئی، جو آج قیامت تک فیصلے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو وہی فیصلہ اس وقت یہ آیا کہ اس کفارے کے لیے غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کرو، یا روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کا کھانا دے دو۔ یہی مسئلہ اس وقت حل ہوا، اور آپ اپنے گھر سے اجڑنے سے بس گئیں۔ حضرت خولہ بنت ازور کی اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری ان کی دعا جو تھی وہ قبول کی، اور ہمارے لیے وہ عطا ہو گئی۔ عورتیں فخر کریں، سب سے پہلے جو سب سے بڑا ظالم اور جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون تھا، اس کے مقابلے میں اگر کھڑا ہوا ہے تو کوئی وہ مرد نہ تھا، وہ ایک عورت بی بی آسیہ تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بچایا اور ان کی پرورش کی۔ سب سے پہلے جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا وہ ایک مرد نہ تھا، وہ ایک عورت تھی، بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا۔ اور سب سے پہلے جس نے روئے زمین پہ مبارک ترین آب زمزم نوش فرمایا وہ ایک مرد نہ تھا، وہ ایک عورت بی بی ہاجرہ تھی۔ سب سے پہلے روئے زمین پر جو ایمان لائی وہ ایک مرد نہ تھا، وہ ایک عورت تھی، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا وہ کون تھی؟ وہ ایک مرد نہ تھا، وہ ایک عورت تھی، وہ بی بی سمیہ تھی۔ سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں خرچ کیا وہ ایک مرد نہ تھا، وہ ایک عورت تھی، وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ سورۃ مجادلہ میں آیت نمبر 1 میں جو کچھ بتایا گیا ہے، اور 7ویں آسمان پہ جس کی دعا قبول ہوئی وہ ایک مرد نہ تھا، وہ بی بی خولہ تھی، اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حل فرما دیا تھا۔ اور دوسرا وہ اتنی اللہ تعالیٰ کو پیاری تھی کہ ان کا دل اتنا صاف تھا کہ وہ جنگ و جہاد میں نکلا کرتی تھی، اسلام کی مکمل عورت تھی۔ رومیوں کے مقابلے میں دمشق میں جنگ تھی تو وہ فتح یابی کے ساتھ واپس آئی تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ ایک مرد نہ تھا، بی بی خولہ بھی ایک عورت تھی۔ سب سے پہلے جس نے صفا مروہ کی صحیح کا کام انجام دیا، سب سے پہلے جس نے صفا مروہ کی صحیح انجام دی وہ کوئی مرد نہ تھا، وہ بی بی ہاجرہ تھی، جو مردوں کی ایک رکن بنا دیا کہ مرد بھی بھاگیں گے تب ان کا حج ہوگا، حج کا ایک رکن بنا دیا۔
عورت نے بنوایا۔ سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوئی وہ ایک مرد نہ تھا، وہ ایک عورت تھی جس کا نام بی بی مریم تھا۔ آئیے دیکھیے، جس نے قصر یزید کو لرزا ہے وہ ایک مرد نہ تھا، وہ ایک عورت تھی، بی بی زینب۔ اور تو ہر عورت کو مبارک ہو کہ وہ عورت پیدا ہوئی، اور تو تم لائق تحسین ہو کہ ملک و ملت کی تعمیر میں عورت ایک دائیں ہاتھ کی مانند ہے۔ عورتوں کو اپنے جذبے اسی طرح رکھنے چاہیے، اور ایسی پیاری خواتین جو اسلامی صحابیات بھی ہیں اور اسلامی خواتین بھی ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔